حق کو باطل سے نہ ڈھانپو، فلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ اب یہ جو منفی چیزیں ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہاں پر بات شروع۔ جو اللہ نے حق دیا ہے اس کو اپنے خیالات، اپنی آراء، اپنے خواہشات، اپنی تعویلات، اپنے زوال شدہ ذہنیت، ان کے پردے میں اس کو مت چھپاؤ، بلکہ اور نہ اس حق کو چھپا کر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ جس کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے اس سے اللہ نے یہ حد لیا ہے تبیننہ للناس، اس کو تم لازماً لوگوں کے لیے بیان کرو گے، ان تک پہنچاؤ، ولا تکتمونہ، اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ جو عہد بننے ہوا آتا ہے وہ یہی ہے۔ سورہ البقرہ میں تو اس کا بڑے ہی مؤثر انداز میں ذکر ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ۔ یہ اصل کتاب کا مطالبہ کہ وہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو اس کو کھول کے انسانوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، تو کتاب کے حامل جو ہے وہ اس کو چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور انسان بھی لعنت کرتا ہے، سارے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور ذہن اور فکر اور دل کی بات ہے اس کا نسخہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر خود بھی عامل ہو، دوسروں کو بھی بلاؤ۔ اب اس کے بعد کلام کا رخ عمل کی طرف موڑتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایمان کے بعد پہلا مطالبہ اقامت الصلاۃ کا ہے، اور امت کے اندر خرابی کا بڑا سبب نماز کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ طٰہٰ، اس سورہ مریم میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ بعد میں آنے والے لوگ آئے جنہوں نے کہ نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز کا ضائع کرنا نماز کا ترک کرنا بھی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا ضائع کرنا نماز کے آداب و شروط کا خیال نہ کرنا بھی ہے، اور نماز کا ضائع کرنا نماز کے مقاصد سے غفلت بھی ہے، ان کو بھول جانا۔ اور نماز کے مقاصد دو بالکل واضح ہیں۔ ایک نماز کا مقصد ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اور دوسرا نماز کا مقصد ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سب نماز قائم ہوتی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ساری دنیا کو مسجد بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ نماز کے مقاصد ہیں جو قرآن مجید نے کھول کے جگہ جگہ بیان کیے۔ جب ہم غلبہ دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اور جہاں بھی نماز کا ذکر ہے نہ یتیموں کو زکوٰۃ کا ذکر ہے یا مساکین کو کھانا کھلانے یتیموں کی خدمت کا ذکر۔ تو یہ اضاء الصلاۃ، فرمایا نماز کو قائم کرو، وقت پہ پڑھو، ٹھیک پڑھو، اس کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ خشوع جو ہے یہ دراصل نماز کی وہ حقیقت ہے جس سے نماز کا صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو کئی جگہ واضح کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تعدیل ارکان، وقت پہ پڑھنا، مسجد جانا، رکوع سجود پورے کرنا، اس سے نماز کا ظاہری طالب تو پورا آراستہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی یاد اور اس کے آگے خشوع، یہ وہ چیز ہے کہ دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، جس سے کہ نماز میں قوت پیدا ہوتی ہے، جس کا ذکر ابھی آپ اسی ٹکڑے کے میں آگے چل کے ذرا تفصیل سے دیکھیں۔ اس کو ہم فی الحال آگے کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، نماز اگر ایک طرف شریعت میں اللہ کی بندگی کا جو نمونہ انسان کو بننا چاہیے اس کا ایک ماڈل ہے۔ آپ غور کریں، نماز میں جسم بھی بندگی کرتا ہے، زبان بھی بندگی کرتی ہے، دل بھی بندگی کرتا ہے، دماغ بھی بندگی کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہے۔ تو یہ مطلب ہے پوری زندگی اسی طرح اللہ کے آگے جھکانا چاہیے۔ اور زکوٰۃ یہ کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، رزقناہم، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سیٹ کے رکھنا، جمع کرنا، گن کے رکھنا، انبار لگانا، یہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ مال جمع کرنے سے ہی روکا گیا ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے، لیکن خرچ کرنا، دینا وہ صفت ہے کہ جو ایمان کی صفت ہے، اور روکنا اور جمع کرنا یہ وہ صفت ہے جو ایمان کے منافی۔ ایمان اور بخل جو ہے وہ ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا، دو چیزیں تنگ دلی اور ایمان، یہ دو دل میں نہیں سما سکتے۔ جو دل تنگ ہو اس میں ایمان نہیں، بھگ جائے گا، باہر نکل جائے گا۔
یہاں فرمایا جنت کی طرف جو اس کی وسعت میں زمین آسمان سما جائے تو فرمایا کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ زمین آسمان کی وسعت والی جنت تو ان متقین کے لیے ہے جو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، کم ہو تو خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہو تو خرچ کرتے ہیں، کم پیسے ہو تو خرچ کرتے ہیں، اور دل اتنا بڑا ہے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل زکوٰۃ ان ساری صفات کی نمائندہ اور علامت ہے۔